بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان کرام، بزرگوں، دوستوں اور قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ میں آپ کا یہ بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، استقبال کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے مقصد کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں یہاں سے اللہ رب العالمین اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ ہمارے لیے نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کی ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم خطیب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ۔ آپ کراچی سے تشریف لائے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے سفر کو، آپ کے عمرے کو اور آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور آپ کے اس یہاں آنے کو جدہ میں ہم سب کو آپ سے مستفید ہونے کا شرف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ گزشتہ سال بھی آپ تشریف لائے تھے اور مختلف مقامات پر آپ کی تقاریر ہوئی تھیں، جو کہ آڈیو کیسیٹس اور ویڈیو کیسیٹس یا وی سی ڈیز کے ذریعے پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پذیرائی انہیں حاصل ہوئی ہے۔ یہاں آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے، چونکہ بہت ہی عجلت میں یہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اس لیے بعض اخوان کو تو اس کا علم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ سوچا کہ چونکہ شیخ ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ ہم آپ سے فضیلت شیخ سے مستفید ہوں۔ پروگرام انشاءاللہ تعالی اس کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن کا خطاب ہوگا، آپ قرآن خوانی، ایصال ثواب کے حکم کے بارے میں اور اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے وہ بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو سوالات اگر کچھ ہوں گے تو وہ سوالات فضیلت شیخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن خوانی اور ایصال ثواب، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس عنوان سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ عوام الناس میں یہ بات معروف ہے کہ جو کام اچھا ہو اسے کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ در حقیقت یہ اس لا علمی کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اچھا کام کہتے کسے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کا پروف نہ ہونا اور پھر اس کام کو اچھا بھی کہنا، یہ دونوں متضاد باتیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میاں اسے اگر کر لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے مانا کہ قرآن و سنت میں یہ بات نہیں ہے، لیکن میری تو نیت اچھی ہے، میرا تو ارادہ اچھا ہے، میں تو نیک ارادے سے ایسا کر رہا ہوں۔ میں انہی حوالوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آیا صرف نیت کا اچھا ہونا اور اس عمل کا کتاب و سنت میں موجود نہ ہونا کافی ہے؟ کیا حرج کہہ کر اس کو کر گزرنا اور کتاب و سنت سے دلیل نہ لینا کافی ہے؟ پھر اس کام کا اچھا ہونا اس اعتبار سے کہ میری عقل، میرے ذہن میں یا میرے معاشرے میں، میری سوسائٹی میں، میرے علاقے میں یہ کام اچھا گردانا جاتا ہے،
اس لیے اچھا ہے اگرچہ وہ قرآن و سنت کے منافی ہو. کیا یہ کافی ہے؟ میں انہی چند ایک باتوں پر اپنی بات کو رکھوں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. پہلی بات کہ میری نیت اچھی ہے. حدیث میں آتا انما الاعمال بالنیات کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر. نیت ایک تعین ہے اس منزل کا آپ جہاں گاڑی لے جانا چاہتے ہیں. اب وہ اچھی ہے تو آپ اس منزل تک پہنچیں گے، وہ اچھی نہیں ہے تو آپ اس منزل تک نہیں پہنچیں گے. لیکن اس کی دلیل کیا ہے کہ میری نیت اچھی ہے. اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے؟ نیکی اور بدی کا معیار کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جمعرات کا دن ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا. حکم یہ کیا کہ تم نے رات یہاں مدینے میں نہیں ٹھہرنا ہے، تم نے چلے جانا ہے اور صبح فلاں جگہ تم نے پہنچنا ہے. کل وہاں جنگ ہے، لڑائی ہے، جہاد ہے. صبح جمعے کا دن ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یار جہاد پہ جانا ہے، سفر جہادی ہے. اس میں انسان ہمیشہ غازی بھی نہیں رہتا، شہید بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، آخری لڑائی ہو، اور میں اسی میدان میں کام آؤں اور شہید ہو جاؤں. تو کیوں نہ میں دوہرا اجر لوں. میرے پاس تیز رفتار سواری گھوڑا ہے جو اس وقت جنگوں میں بالکل اس کی وہی حیثیت تھی جو آج کل F-16 کی. بڑی ضرورت کی چیز تھی. اس نے کہا میرے پاس بڑی تیز رفتار سواری ہے، میں اس پر سفر کروں گا تو اپنے لشکر کو راستے میں ہی جا لوں گا اور جمعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں گا. جہاد سے بھاگ نہیں رہا، موت سے ڈر نہیں رہا، بلکہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہے. نیت اس کی نیک ہے، نیت میں کوئی فتور نہیں. وہ دوہرا اجر یوں لینا چاہتا ہے کہ شہادت بھی پالوں اور زندگی کا آخری جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا فرما لوں. یہ دونوں نیتیں ہیں اور نیک نیتی ہیں. آپ نے جمعہ پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبداللہ بن رواحہ پر پڑ گئی. آپ کو خیال آیا کہ میں نے تو اسے رات روانہ کیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ تم نے نکل جانا ہے لشکر کے ساتھ، اور لشکر نے اس کی قیادت میں نکلنا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما منعک ان تغدو مع صحابک یا عبداللہ، اے عبداللہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو صبح سویرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں نکلا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دل کی بات تھی ساری رکھ دی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، باقی کوئی پیدل ہیں، کوئی اونٹوں پر ہیں، کوئی خچر پر ہیں، کوئی گدھے پر ہیں. میرے پاس تو گھوڑا ہے اور بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے میرے پاس. میں ابھی بس جمعہ پڑھ کے بھی جاؤں گا تو ان کو راستے میں لے لوں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں. اب یہ کہنا کہ میری نیت چونکہ نیک ہے، اگرچہ وہ کام قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو میری نیت چونکہ نیک ہے اللہ رب العالمین مجھے اجر دے گا، یہ امید رکھنا یہ غلط ہے. اس لیے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیک نیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر رکھ دی، آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج کے بعد اگر تو ساری عمر بھی عمل کرتا رہے تو ان لوگوں کے رتبے اور درجے کو نہیں پا سکتا جو میرا حکم سنتے ہی چل پڑے.
معلوم یہ ہوا کہ صرف نیت کا اچھا ہونا عمل کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے. نیت کا اچھا ہونا اجر کو نہیں بڑھاتا، بلکہ عبداللہ بن رواحہ کا نیت کا اچھا ہونا عمل کے وزن کو گرا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. نیت اچھی ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ کے عمل، آپ کے حکم، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی سنت کے خلاف کتنی بھی نیت اچھی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جس اچھی نیت سے نیکی کا وزن کم ہو جائے وہ نیت اچھی کہلانے کا حق نہیں رکھتی. معلوم یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی کا معیار ہمارا ذہن نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات اچھی گردانی جاتی ہے، لہٰذا یہ چیز اچھی ہے. یہ ذہن پرستی ہے، یہ ذہن پرستی ہے، اور یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو، یہ حج کا موقع ہے، آپ نے قافلے کو حکم کیا کہ جلدی سے یہاں سے چل. حضرت بلال سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو بھول گئے. الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بلال الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے. اب مزدلفہ میں جا کر مغرب کا وقت پورا نکل جاتا ہے، مغرب کا وقت پورا نکل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پہلے مغرب ادا کی، پھر عشاء ادا کی. اب ہماری اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، مغرب کو قضا پڑھا گیا، عشاء اپنے وقت میں پڑھی گئی، مغرب کو قضا کیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے عمدن، جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کی، اس کو دوزخ میں 70 ڈبکیاں، 70 غوطے دیے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہاں اللہ کے رسول خود جان بوجھ کر اپنی بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی نماز بھی قضا کرا رہے ہیں. اور آپ نے جان بوجھ کر وقت کے ہوتے ہوئے، وقت عرفات میں ہوتا ہے اور آپ جان بوجھ کر اس نماز کو آگے جا کر کے لیٹ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان یہ تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت میں فرض ہے، اپنے وقت میں فرض ہے. اب اگر کوئی صحابی یہاں اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہتا اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کریں، ان کے قافلوں کے سامان اونٹوں پر لا دیں، ایک 3 رکعت نماز پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، میرے پاس تو کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے، میں فٹافٹ پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ من عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. گویا اب یہ جو عقیدت ہے، کسی کو نماز سے عقیدت ہے، کسی کو روزے سے عقیدت ہے، کسی کو زکوٰۃ سے عقیدت ہے، کسی کو یتیموں سے شفقت سے عقیدت ہے، یہ جو عقیدت کے بت ہیں، اسلام نے ہر جگہ عقیدت کے بتوں کو توڑا ہے. اب کسی کو نماز کی لت پڑ جاتی، ایک ہے نماز کو فریضہ سمجھ کر پڑھنا، ایک ہے نماز کی لت پڑ گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، فکر رہتی ہے. یہ ایک یا تو فریضے کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے میں نے ادا نہیں کیا، اس خوف سے کرتا ہے، اچھی بات ہے. اور اگر اسے لت پڑ گئی ہے کہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ کے سونا ہے اور اس لت میں پڑھ رہا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں. اب اللہ رب العالمین نے یہاں عقیدت کے وہ سارے بت توڑے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھتا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھتا ہے، لیکن اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اسے عادت ہی یہ ہے کہ اگر مغرب کے وقت پہ نہ پڑھے تو اسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. آج اللہ نے کہا کھانا تیرا ہضم ہو یا نہ ہو، میں مغرب تجھ سے لیٹ کروا کے رہوں گا. اس لیے کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا. تیری عقیدت کا نام، تیری چاہت کا نام، تیری پسند اور ناپسند کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کی تقریر سے صحابہ کرام تک پہنچایا. وہ پورے کا پورا اسلام ہے.
اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عقیدت کے بے شمار بتوں کو پاش پاش کیا ہے۔ آپ اسی طرح مینا میں دیکھیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت اللہ کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کہ ہاں اس کی گنتی 1,00,000 ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی گنتی 1,00,000 ہوتی ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حاجی سے اللہ رب العالمین کہتا ہے حرم چھوڑ دے، بیت اللہ چھوڑ دے، اور مینا کی جو فضیلت بیت اللہ کی حدیث میں بیان ہے مینا کی وہ فضیلت نہیں ہے کہ مینا میں جا کر نماز پڑھو گے تو وہاں 2,00,000 کا ثواب ہے، وہاں 1,50,000 کا ثواب ہے، کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں مینا کی نماز کی فضیلت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن جس جگہ صراحت ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اس نص صریح کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہم سے چھڑوا دیا، اور پہاڑی علاقے میں بالکل ویرانہ ہے، جنگل ہے، خیمے لگے کھڑے ہیں، کچھ بھی نہیں، وہاں جا کر کے بٹھا دیا۔ اب جی یہاں تم ظہر بھی پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو، اور پھر دوسرے دن صبح بھی پڑھو، یہ 5 نمازیں تم یہاں پڑھو۔ اب کوئی کہے الہ العالمین ہم تو پاکستان سے، ہم انڈیا سے، ہم بنگلہ دیش سے، ہم دور انڈونیشیا سے، پوری دنیا سے، ہم کہاں کہاں سے کرایہ بھر کر، خرچہ بھر کر، اتنا پیسہ لگا کر ہم یہاں آئے ہیں بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب پانے کے لیے، اور تو نے ہمیں یہاں سے نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیکی اصل کیا ہے۔ ایک چیز تجھے بھا رہی ہے، نیکی یہ نہیں ہے، ایک چیز اللہ کو ایسے بھا رہی ہے، اب ویسے کرنا نیکی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب تمام چیزوں کے نام بتا کر کھڑا کر دیا، فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ، انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں بتا، اللہ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ، انہوں نے بتا دیے۔ اب آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر جب واضح ہو گئی، اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، شرک ہے، غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، اللہ کے رسول نے احادیث میں کہا، تمام انبیاء اسی کی دعوت دیتے آئے کہ صرف اور صرف سجدہ کرو تو اللہ کو کرو، باقی تمام کی بندگی تم پر حرام ہے۔ اب یہاں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے آدم کو سجدہ کرو۔ اب اگر کوئی شخص اسی کو دلیل بنائے کہ میاں دیکھو فرشتے تو بڑی نیک مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، اور ان کے دامن میں تو گناہ ہی نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں کیوں نہ فرشتوں والا کام کروں؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، میں کیوں نہ فرشتوں والا کام کروں، میں بھی آدم کو سجدہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے انہیں میں نے کہا تھا، اس وقت یہی نیکی تھی، تمہیں میں نے منع کیا ہے، اس وقت یہی نیکی ہے۔ میری مانیت پہ تم اب آؤ گے، اس لیے کہ نیکی جو ہے میری پسند اور میری ناپسند کا نام ہے، میری پسند کا خیال کرو گے تو نیک رہو گے، میری ناپسند کو اپناؤ گے تو گناہگار کہلاؤ گے۔ تو در حقیقت یہ جو چیزیں ہم میں پیدا ہوتی ہیں کہ میاں کھانے پر ہم نے قرآن پڑھا، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو گیا، اس کے لیے ہم نے 4 بندے مدرسے سے بلوا کر بٹھا کر سپارے بانٹ کر ان سے ہم نے پڑھوانا شروع کر دیا، انہوں نے 4 سپارے 5 سپارے 10 پارے یا 30 جنے آ گئے، ایک پارا سب نے پڑھ دیا، اس میں کیا فرق، کیا حرج ہے؟ پڑھا تو ہم نے قرآن ہے۔ میں نے یہ چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں کہ پڑھا ہم نے قرآن ہے، لیکن اس میں فرق ہے، اس لیے کہ یہ پڑھنا وہ پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ مکان بناتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے، آپ نے کسی کے ایصال کے لیے صحابہ کو اکٹھا کر کے پارے بانٹ کر یا حافظوں کو بلا کر کہ جی اس دور میں ابھی لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے، ہڈیوں پہ ہے، کپڑے پر ہے، چمڑے پر ہے، چلو حافظ بلا لو، وہ بیٹھ کر پارے بانٹ دیے کہ تم پڑھ لو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول کے دور میں یہ ساری چیزیں تھی، یہ سارے لوازمات تھے، لیکن یہ طریقہ کار جو آج مسلمانوں نے اپنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دور میں یہ چیز نہیں اپنائی گئی تھی، اور بے شمار باتیں ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا
کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اسے میری ذات اس کے والدین سے، اس کے عزیز و اقارب سے، اس کے دوستوں سے، اس کی اپنی ذات سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور اس کے محبوب ہونے کا معنی کیا ہے کہ دوسری روایت میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، میری ذات تمہیں کیسے محبوب ہوگی، کیسے پتا چلے گا کہ تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی ذات سے محبت رکھتے ہو، یہ پتا کیسے چلے گا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتے جب تک کہ تمہاری تمام خواہشات، تمہاری پسند ناپسند، تمہارے ذہنی معیار، تمہاری ہر چیز جو ہے وہ میری شریعت، اس چیز، اس قانون اور اس دستور کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا۔ حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، جو شریعت اور جو دستور، جو نظام حیات میں لے کر آیا ہوں کتاب و سنت کی شکل میں، جب تک کہ تمہارے تمام تر خیالات، تصورات اس کے تابع نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم مومن کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو اللہ رب العالمین نے بڑی عبرت رکھی ہے ان باتوں میں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہی بات ہمیں کہی، فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہوئے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر تم پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرو گے تو ممکن ہے رب العالمین تمہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، او یصیبہم عذاب علیم، بڑی مصیبت میں ڈال دے، یا دردناک عذاب میں ڈال دے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت سے۔ اللہ کے حبیب نے ایک اور مقام بھی فرمایا من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جس شخص نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی پیروی کی، آپ کا کہا مانا، آپ کی بات مانی، فقد اطاع اللہ، اس نے گویا اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اللہ رب العالمین کی بات مانی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس، اور محمد عربی لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والے ہیں، کفر اور شرک کے درمیان، اسلام اور غیر اسلام کے درمیان۔ ومحمد فرق بین الناس، ایک کسوٹی ہے تمہارے درمیان، ایک پیمانہ ہے تمہارے درمیان، ایک معیار ہے تمہارے درمیان جس پر ہر چیز کو لا کر تم پرکھ سکتے ہو۔ جس لیے دنیا میں آپ کا اختلاف ہوتا ہے سنار کے ساتھ، میاں میں نے پیسے سونے کے دیے ہیں اور تو نے زیور پیتل کے بنا کے دیے ہیں، آپ لڑتے ہیں۔ میں نے پیسے سونے کے دیے ہیں اور تو نے زیور پیتل کے بنا کے دیے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجھ سے قسم کھلا لو، مسجد میں کھڑا کر لو، جیسے پاکستانی لوگوں کا طریقہ ہے، سر پہ قرآن رکھوا لو، جو مرضی کرا لو، میں نے سونا دیا ہے، سونے کے ہی زیور بنائے ہیں، میں نے پیتل شامل نہیں کیا۔ اب آپ کہتا نہیں یہ پیتل ہے، وہ کہتا نہیں یہ سونا ہے، اب آپ کا جھگڑا ہو گیا۔ اب کیا ساری عمر جھگڑتے رہیں گے؟ اس کے اختلاف کا کوئی طریقہ، اس اختلاف کو مٹانے کا اس کا حل کوئی نہیں ہے، صرف جھگڑتے ہی رہیں گے۔ اب دوسری دکان سے، تیسری دکان سے، مارکیٹ میں سے 10 سنارے اٹھ کے آ گئے، بھئی کیا بات ہے، ایک گھنٹہ ہو گیا تو میں ہو رہی، کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ کہ جی میں نے اس کو پورے پیسے دیے ہیں سونے کے اور اس نے زیور بنا کے دیے ہے سارا پیتل کا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے نہیں جی میں نے بالکل سونا لگایا ہے، ایک رتی برابر بھی اس میں ملاوٹ نہیں۔ اب وہ کہیں گے میاں کیوں جھگڑتے تو معاملہ آسان ہے۔ ان کی یہاں کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے جس کو وہ کسوٹی بولتے ہیں، ذرا سا اس پر گھسائیں گے، اس پہ سونے کا رنگ آئے گا، ایک قطرہ تیزاب کا ڈالیں گے، اگر تو وہ رنگ اڑ گیا، پیتل ہے، تانبا ہے، سلور ہے، جو مرضی اسے کہہ لو، اور اگر تیزاب کا قطرہ پڑنے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہے، یا بغیر تیزاب ڈالے بھی ان کو پہچان ہوتی ہے، آپ اس پہ اس کو رگڑتے ہیں، رگڑنے سے ان کے رنگت سے، چمک سے پتہ چل جاتا ہے، کسوٹی سے رگڑنے سے پتہ چل گیا کہ جی یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے، بتا دیں گے بھائی آپ غلط جھگڑ رہے ہو، اس نے زیور جو ہے صحیح بنایا ہے۔
اور اگر پتہ چل گیا تو بتائیں گے بھی بالکل دکاندار کا قصور ہے، اس میں تو 100% ملاوٹ ہے۔ اختلاف مٹ گیا۔ اب آپ کہتے ہیں جی مجھے بخار ہے، ڈاکٹر نے آپ کے نبض پہ ہاتھ رکھا، ڈاکٹر نے کہا جی بالکل یہ بہانہ بنائے کھڑا ہے، اس کو بخار نہیں، اس کو بالکل بخار نہیں ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، استاد جی چھٹی چاہیے، کیوں کیا بات ہے جی بخار آ رہا۔ اب وہ ایسے ہوشیار بچے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، جسم تپ جاتا ہے، اس کے بعد فٹافٹ اندر دفتر میں آئے جی میرا ہاتھ دیکھو بالکل بخار۔ اب استاد نے ہاتھ لگایا، واقعی وہ تو تپ رہا ہے، تو دھوپ سے آ رہا ہے، تپ رہا ہے، بڑا بخار ہے۔ میں نے آفس میں ایک چھوٹا سا 15-20 روپے کا وہ تھرمامیٹر لے کر رکھ لیا۔ اب بچہ جو آ رہا ہے جی استاد جی چھٹی چاہیے، بھی کیوں چھٹی چاہیے، بخار ہے جی۔ میں نے میٹر لگا دیا، اب لگایا تو اس کا 98 سے بھی نیچے درجہ کھڑا ہوا ہے، بھی تیرے کو کہاں بخار ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس نے جا کے دوسرے بچوں کو بھی بتا دیا کہ مدیر صاحب نے آفس میں تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے، اب ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب وہ جو بھی آ رہا ہے دوسرے دن، اب وہ تھرمامیٹر کا نہیں کہہ رہے، بخار کا نہیں کہہ رہے، استاد جی میرے پیٹ میں درد، میرے سر میں درد۔ اب پیٹ کے درد کو میٹر سے ہم کہاں سے چیک کریں؟ اختلاف مٹانے کا ایک حل ہے۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان اختلاف ہوا، آپ نے تھرمامیٹر کو استعمال کیا، اختلاف ختم۔ مریض سچا ہے یا ڈاکٹر سچا ہے، اختلاف ختم۔ آپ نے کہا میں نے 6 میٹر کپڑے کے پیسے دیے ہیں، دکاندار نے کہا میں نے بھی 6 ہی میٹر کپڑا دیا ہے۔ آپ کہتا نہیں یہ 5.5 میٹر ہے۔ اب ساری عمر آپ لڑتے رہیں گے؟ نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے وہ 1 میٹر کی جو دکانداروں کے ہاں گزی لوہے کی معروف ہوتی ہے، آپ نے کپڑے کو اس کے ساتھ ماپا، جب 6 دفعہ اس کے برابر پورا آ گیا تو اس کے معنی یہ ہے دکاندار سچا ہے، آپ کو غلطی لگی ہے۔ ہاں اگر 5 دفعہ پورا آیا اور 6ٹھی دفعہ اس کے آدھے تک آیا تو پھر آپ سچے ہیں اور دکاندار جھوٹا ہے۔ تو ہر چیز کے حل کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی پیمانہ رکھا ہے۔ تو کیا دین جس پر ہماری دنیا ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، اس کے لیے اللہ نے کوئی پیمانہ نہیں رکھا کہ ہم ساری عمر اختلافات کی دلدل میں لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد اور اتفاق کو کیا نام دیں گے؟ اگر اختلاف کو رحمت کہیں گے تو اتحاد و اتفاق کو کیا نام دیں گے؟ اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ایک بات، صحابہ کرام کو یہ باتیں اتنی رچی بسی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا، اور درس میں آپ نے کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے، یہ بات کتاب اللہ میں موجود ہے، ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں، جسم گدواتی ہیں، بھویں وغیرہ یہ نچواتی ہیں۔ ایک خاتون نے کھڑے ہو کر کہا اے عبداللہ تو نے یہ بات کتاب اللہ کی طرف منسوب کی ہے، میں نے کتاب اللہ کو پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے، یہ بات کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے۔ اور گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے عبداللہ تو اللہ کی کتاب پر بہتان باندھ رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ کتاب اللہ میں موجود ہے، یہ مسئلہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا دوبارہ جا کر پڑھ، یہ مسئلہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس نے کہا میں اتنی دفعہ پڑھ چکی ہوں، یہ مسئلہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو صحابہ کرام قرآن مجید کو کیسے سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز سے اللہ کا رسول روکے اس سے رکو، اور جس چیز کو اللہ کا رسول کرنے کا حکم دے اسے لو، اس بات کو مانو، اپنی زندگی میں بساؤ۔ کہاں ہاں اللہ کے رسول نے ایسا، قرآن مجید میں اللہ نے ایسا کہا ہے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت ایسا کرے وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو پھر جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو رسول کہے اسے مانو، تو یہ بات کتاب اللہ میں آ گئی۔
صحابہ کرام کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ ایک طریقہ کار اور انداز ہوتا تھا، اور آج بھی ہمارے لیے ہدایت اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھیں گے، زبان مبارک سے سیکھیں گے، اور قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم ہمارے سامنے آئیں گے اور بات کھل کر ہمارے سامنے آئے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کوئی بات بھی ہمارے پلے نہیں پڑے گی۔ بے شمار باتیں ہیں جو اس حوالے سے اس ضمن میں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے، قربانی کا موقع تھا، قربانی کے دن آ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ گوشت بچا کر رکھ لیا، قربانی کے جانور کا کچھ گوشت بچا کر رکھ لیا، اور عرب اس وقت یہ ڈی فریزر فریجیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، تو وہ دھاگے میں بوٹیاں پروتے، اس کو نمک لگاتے اور دھوپ میں لٹکا دیتے، گوشت سوکھ جاتا، اس کو سال ہر سال تک محفوظ کر لیتے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی جب یہ آیا کہ کلو وتصدقوا وادخروا، کہ اس کو کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کرو، تو صحابہ کہتے ہیں ہم قربانی کے گوشت کو سکھاتے تھے، پھر سال ہر سال اگلے سال قربانی آنے تک پھر ہم اسی کو کھاتے رہتے تھے، سکھا کے رکھ دیا۔ حضرت علی 6 مہینے کے سفر پر واپس آئے۔ 6 مہینے بعد جب واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے وہ گوشت تھوڑا نکالا، اس کو پکایا، دسترخوان پہ رکھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے آپ کے حصے کا گوشت میں نے سکھا کے رکھ لیا تھا، یہ قربانی کا گوشت ہے، چونکہ آپ ہمارے ساتھ قربانی میں نہیں تھے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے لیے رکھ لوں، جب آپ آئیں گے پھر اکٹھے کھائیں۔ حضرت علی نے کہا یہ حرام ہے، میں نہیں کھاتا۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، آپ فرماتی ہیں یہ حلال ہے، اور حلال سمجھ کر پکایا ہے، اس پر محنت کی ہے، اس میں گھی ڈالا ہے، تیل ڈالا ہے، نمک مسالے ڈالے ہیں، سارا محنت کی ہے، لکڑیاں جلائی ہیں، چولہے پر بیٹھی ہیں، اب پک کر تیار ہو گیا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں یہ حلال ہے، حضرت علی کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اب اختلاف پیدا ہو گیا، اب دونوں کے درمیان ایک تنازع ہے، جھگڑا ہے، کیسے کریں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں کھلاؤں گی۔ آخر حضرت فاطمہ نے ایک بات کی، اے علی لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے یہ پوچھو، اگر وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے تو میں بھی پھینک دیتی ہوں، میں بھی نہیں کھاؤں گی، اگر وہ کہتے ہیں یہ حلال ہے تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی، فرماتے ہیں بات درست ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول فاطمہ نے گوشت پکایا ہے اور وہ قربانی کا گوشت ہے، میں نے کہا حرام ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے۔ دیکھو آپ نے بھی یہ نہیں کہا کہ علی فاطمہ ٹھیک کہتی ہے چونکہ میری بیٹی ہے، ہمارے ہاں دلائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ صحیح کہتا ہے چونکہ اللہ کے رسول کا قریبی زمانہ اس نے پایا ہے، اللہ کے رسول کا قریبی زمانہ اس امام نے پایا ہے، باقی امام اس کے بعد کے ہیں، ان میں فاصلہ ان میں بہت زیادہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول کا قریبی ہے، قریبی زمانہ اس نے پایا ہے، اس کی بات زیادہ وزنی ہوگی۔ صحابہ کرام اس طرز پر نہیں سوچتے تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اے علی تو میرا داماد ہے، تیرا رشتہ مجھ سے فاطمہ کے نکاح کے بعد بنتا ہے، جبکہ فاطمہ کا رشتہ تو اس کی پیدائش سے مجھ سے جڑ گیا تھا، وہ میرے زیادہ قریبی ہے، لہٰذا فاطمہ کی بات جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ آپ نے یہ نہیں دلیل دی، آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی تو جو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کس بنیاد پر کہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سامنے والے کا موقف بھی سننا چاہیے، فیصلہ ایسے نہیں دینا چاہیے، سامنے والے کا موقف بھی سننا چاہیے، اس موقف کو سننے کے بعد پھر اس پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ علی تو کیوں کہتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پچھلے سال میں نے آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھی تھی اور آپ نے خطبے میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں اتنا رکھو کہ تم اسے 3 دن میں کھا سکو، اور اس سے جو زیادہ ہے اسے تقسیم کر دو، لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو، بانٹ دو، اتنا اپنے گھر میں رکھو جو تم 3 دن میں کھا سکتے ہو۔ فاطمہ نے تو 6 مہینے سے رکھا ہوا،
فاطمہ نے 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے، میری یہی جنگ ہے کہ یہ آپ کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ کا حکم تھا 3 دن تک رکھنا، اور فاطمہ نے 6 مہینے سے سکھا کے رکھا ہوا ہے، آپ کے حکم کے خلاف ہے، لہٰذا میں اسے کھانے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، وہ میں نے پچھلے سال کہا تھا، اس سال تو سفر پر تھا، اس سال تو نے عید ہمارے ساتھ نہیں پڑھی، فاطمہ نے اس سال ہمارے ساتھ عید پڑھی ہے، اس سال جو میں نے خطبہ دیا ہے اس خطبے میں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آج کے بعد چونکہ مسلمان تھوڑے سے پیسے والے ہو گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ قربانی کرنے لگے ہیں، اب وہ غربت پہلے والی نہیں رہی ہے، اب کلو وتصدقوا وادخروا، کہ تم اب کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، یعنی تقسیم بھی کرو اور ذخیرہ بھی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ حکم سننے کے بعد مسکراتے ہوئے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا رہی ہیں، اے علی اب بتاؤ اسے پھینک دوں یا کھانا ہے؟ فرمایا، فاطمہ اب ہم دونوں مل کر کھائیں گے، اس لیے کہ اب تیری بات کی تائید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، قرآن خوانی ہو، محرم کی حلیم ہو، ربیع الاول کا حلوہ ہو، یا کوئی نظر و نیاز کی کوئی چیز ہو، یا کسی قبر کا چڑھاوا ہو، یا کسی مزار کا چڑھاوا ہو، یا کسی بت خانے کا کھانا ہو، ہم سارا کھانے کو تیار ہیں، بشرطے کہ اس کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اس کے کھانے کا اذن دیا ہے، اسے اللہ کی قسم جس کے کھانے کا اذن محمد رسول اللہ نے دیا ہے اسے حرام کہنا ہی حرام ہے۔ ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں، ہر بات کے پیچھے آپ دلیل مانگے، دلیل لیں، اور دلیل قرآن و سنت ہی دلیل ہے، اس سے ہٹ کر تیسری کوئی چیز دلیل نہیں۔ صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا حرج ہے، اب یہ دوسری بات، نیت کا معاملہ الگ ہوا، اب یہ دوسری بات کہ اس کے کرنے میں کیا حرج ہے۔ قرآن خوانی ہے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں۔ اب جنازے کے بعد، یہاں تو مجھے معلوم نہیں ہے، پاکستان میں بڑا رواج ہے اور اس پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، فلاں کا جنازہ ہوا اور جنازے کے بعد جب سلام پھر گیا، چارپائی رکھی، اس کے بعد مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، سب نے دائرہ بنایا، سب نے اس کے لیے دعا کی، پھر جنازے کو کندھے پر اٹھایا، 40 قدم گنتے رہیں گے، پھر 40 قدم پر پھر جنازہ رکھیں گے، پھر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے، اور جو نہیں مانگے گا کہیں گے دیکھو ان کے مردے تو ایسے مردود مرے ہیں، نہ فاتح نہ درود۔ حالانکہ اصحاب الحدیث جو ہیں وہ جنازے میں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، جنازے میں درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، ہماری میتوں کے جنازے فاتحہ سے بھی مزین ہیں، درود پاک سے بھی مزین ہیں، جنازے تو ان سے خالی ہیں، ان کے ہاں تو فاتحہ کا تصور ہی نہیں ہے سوائے قبر کے، کہ قبر پر فاتحہ پڑھی جائے، یعنی صرف اس لیے کہ جنازے میں چونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمیں تو سنت سے چڑ ہے، ہم چونکہ اہل سنت ہیں ہمیں تو سنت سے چڑ ہے۔ اہل سنت کے معنی یہ سمجھے ہیں لوگوں نے جو سنی سنائی پر عمل کرے۔ اہل سنت کے معنی لوگ سنی کے دو ہی معنی ہیں، سنی سنائی پر عمل کرے یا بالکل عقل اس کی سن ہو جائے، عقل اس کی سن ہو، وہ سنی ہے۔ اب کوئی قرآن پیش کرے، حدیث پیش کرے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ سنی ہے، اس کی عقل ہی سن ہے۔ اب پاؤں بیٹھے بیٹھے کسی کا سن ہو جاتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اس پاؤں اس کا ساتھ ہی نہیں ہے، پاؤں سن ہو گئی، تھوڑی دیر دباتا ہے کرتا ہے، پھر اس میں جان آتی ہے، تو ان کی عقل ہی سن ہو گئی ہے، سنی ہو کر عقل سن ہو گئی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا؟ اب میں عرض کر رہا تھا کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ جنازے کی نماز پر 40 قدم پر کھڑے ہو کر پھر میت رکھتے ہیں، پھر دعا کراتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے اعتراض کرے تو جواب یہ ملتا ہے، میاں دعا کرانے پر بھی اعتراض ہے، دعا میں کیا حرج ہے؟ دعا کرانے پر بھی اعتراض ہے۔ اکثر اصحاب الحدیث کی مساجد میں فرض نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا نہیں کی جاتی، کوئی درخواست کر دیتا ہے جی ہمارا فلاں عزیز بیمار ہے دعا کرا دیجئے، کرا دیتے ہیں، ورنہ معمول نہیں ہے۔ اعتراض ہوتا ہے، ارے میاں دعا کے بھی منکر ہو گئے، حالانکہ دعا تو اچھی چیز ہے، دعا تو اچھی بات ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، کہ غیر اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، یہ لوگ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے ہیں۔ دیکھ لو نماز میں
نماز سلام پھر گیا, چپ کر کے ایسے اٹھ کے جوتا اٹھایا اور چلے گئے اور دعا ہی نہیں مانگی ہے. ارے اللہ کے ولی, جو تو نے سجدے میں گر کر, رکوع میں کھڑے ہو کر, قیام میں کھڑے ہو کر, قعدے میں بیٹھ کر جو کچھ تو نے کہا ہے وہ دعا نہیں تو اور کیا ہے, وہ کیا تھا؟ لیکن وہ لوگ بعد میں اس لیے لازمی سمجھتے ہیں. ان لوگوں کے ہاں تو مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ چپ کی. تھانوی صاحب لکھتے ہیں بہشتی زیور میں, خاتون امام کے پیچھے اگر ہے چپ کی کھڑی رہے کچھ نہ پڑھے تو بھی نماز ہو جائے گی. اب آدمی سوچے کہ بھی چپ کا کھڑا رہے یا چپ کی کھڑی رہے, تو مسجد میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مسجد میں آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مولوی صاحب کی ہر بندہ وظیفہ باندھ دے, 500 روپیہ مہینہ میں دیا کروں گا, میری طرف سے تو نمازیں بھی پڑھے آنا, روزے بھی رکھے آنا, دعا بھی کرے آنا, مجھے گھر بیٹھے ثواب ملتا رہے گا. آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو چیز ہے کہ ہم نے یہ جو کام کر لیا اس میں کیا حرج ہے؟ اسی طرح کھانا سامنے آیا, ہم نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ لی, سورہ اخلاص پڑھ لی, سورہ یاسین پڑھ لی, سورہ مزمر پڑھ لی, سورہ مدثر پڑھ لی, اس میں کیا حرج ہے؟ میں آپ سے عرض کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دے رہے ہیں, قربانی کی عید ہے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول فلاں 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 شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی, فلاں فلاں شخص نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے. آپ نے فرمایا انہیں کہو دوبارہ بکرا خریدیں اور دوبارہ قربانی کریں, اس لیے کہ میرا طریقہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے کا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں, اور جنہوں نے عید کے بعد قربانی کی ہے وہ بھی صحابی رسول ہیں. جنہوں نے پہلے کی ہے انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی ہے, جنہوں نے بعد میں کی ہے انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی ہے. جنہوں نے پہلے کی ہے اسی 10 ذی الحجہ کو اسی دن کی ہے, جنہوں نے بعد میں کی ہے انہوں نے بھی 10 ذی الحجہ کو اسی دن کی ہے. فرق صرف 2 رکعت نماز کا بیچ میں ہے. اس 2 رکعت نماز پر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اگر بہت پوری لمبی سورہ غاشیہ اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی جو آپ کا اکثر معمول تھا, یہ عید کی نماز میں, جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے, اگر یہ مکمل بھی پڑھیں تو 10-12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. اب اسی ایک ہی دن میں دونوں صحابی ہیں, 10-12 منٹ پہلے جس نے قربانی کر لی اس کی قربانی برباد, اور جس نے 10-12 منٹ بعد میں قربانی کی اس کی قربانی کھاتے میں لگی. کیوں؟ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق صرف یہی ہے, جس نے پہلے کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا, اور آپ کے طریقے کے خلاف ہونا ہی اس کے غیر مقبول ہونے کی دلیل. اور جس نے آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی, اور آپ کے طریقے کی موافقت میں ہونا ہی اس عمل کے قبول ہونے کی علامت اور دلیل ہے. آپ یہی کوشش کیجیے, آپ نے حکم بھی یہی کیا, نماز کے بارے میں بھی دیکھو آپ یہی حکم ہے, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. عید کا میدان ہے, اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے. گھڑیاں نہیں ہوتی تھی, کسی کو وقت نہیں دیا جاتا تھا کہ جی 9 بجے عید کی نماز کھڑی ہوگی, 8 بجے کھڑی ہوگی. بس لوگ جب آ گئے, پنڈال بھر گیا, پڑھا دیا. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, وضو سے بیٹھے ہیں. ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ عید کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے, اور اس دن اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں سے راضی ہوا ہوتا ہے. چونکہ رمضان کے روزے رکھ کر بندہ جب عید کے دن آ بیٹھتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا مہینہ اس نے مزدوری کی ہے اور آج اللہ کی دربار میں مزدوری لینے آیا بیٹھا ہے. تو تھوڑا سا اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ میں کیوں نہ مزدوری تھوڑی سی پہلے لے لوں یا تھوڑی سی زیادہ لے لوں. کھڑے ہو کر اس نے اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھنے شروع کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, اسے کہا بھائی یہ تو نے کیا پڑھے ہیں؟ میں نے نفل پڑھے ہیں. کہا مجھے ڈر ہے, ترمذی کی حدیث ہے, کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نفل تجھے دوزخ میں نہ لے جائیں, کہیں یہ نفل تجھے دوزخ میں نہ لے جائیں. اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے, آپ عید کے میدان میں آنے کے بعد نہ عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے,
تو اللہ کے رسول سے آگے بڑھتا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اب وہ نفل ہیں، صحابی رسول ہے پڑھنے والا، عید کا دن ہے، وضو سے پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ پڑھ رہا ہے، اور اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، صرف اس جگہ، اس موقع پر، اس محل پر اللہ کے رسول سے چونکہ ثابت نہیں، حضرت علی فوراً کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز، یہ نفل تجھے دوزخ میں نہ لے جائیں. اب آدمی عقل سے سوچے کہ کبھی نماز بھی دوزخ میں لے جاتی ہے کسی کو؟ نماز جیسا عمل یہ بھی کبھی کسی کو دوزخ میں لے جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے ایک اور نفل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آتے، آپ فرماتے ہیں بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ پہلے تو مجھے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی گئی، جب میں نے پلٹ کے دیکھا کہ تو ہے، یعنی تو جنت کے اندر چل رہا ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول اور تو کوئی خاص عمل مجھے یاد نہیں ہے، بس یہی جو آپ سے سیکھے ہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد وضو کے تحیت الوضو کے 2 نفل جو ہیں وہ میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اتنا اللہ کے قریب کر دیا ہے. اب بلال بھی نفل پڑھتا ہے، وہ بندہ جو عید کے میدان میں پڑھ رہا ہے وہ بھی نفل پڑھ رہا ہے. بلال بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے. بلال نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، اس نے بھی 2 رکعتیں پڑھی. بلال بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے. ایک کی نماز دوزخ میں لے جا رہی ہے اور ایک کی نماز جنت میں چلتا ہوا دکھا رہی ہے. فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کی نماز جنت میں چلتا ہوا دکھا رہی ہے وہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق موافقت میں ہے، مطابقت میں ہے. اور جو نماز عید کے میدان میں عید سے پہلے پڑھی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت میں ہے، اس کا مخالف ہونا دوزخ میں لے جا رہا ہے، اس کا مطابق ہونا جنت میں لے جا رہا ہے. آج بھی پیمانہ یہی ہے، آج بھی یہی پیمانہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو اس دین کو 1400 سال کے لیے، یعنی 1400 سال گزر گئے اور آگے قیامت تک کے لیے اسی دین کو کافی رکھا اور مزید کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت اللہ رب العالمین نے محسوس نہیں کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت تک آنے والے ادوار کے تمام تقاضے یہی دین پورے کرتا ہے. یہی دین قیامت تک آنے والے جتنے بھی ادوار ہیں تمام کے تقاضے یہی دین پورے کرے گا. یہ چیز جب انسان سوچتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز باقی سارے مسئلے اس پر حل ہو جاتے ہیں. اب یہ ساری مثالیں سننے کے بعد اب یہ معاملہ بالکل آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور آپ بالکل اس نتیجے پر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہنچ چکے ہوں گے، اگر نہیں تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، کہ قرآن خوانی یہ جو ہم لوگوں کو بلا کر گھروں میں، دیکھو اول تو یہ اصطلاح قرآن خوانی کی جو اصطلاح ہے یہ ہوٹلوں اور بیکریوں کی اصطلاح ہے، یہ اسلام کی اصطلاح. جس بھی چیز کے ساتھ خوانی لگے نا، جیسے دسترخوان، باقر خوانی، آپ لوگ جانتے ہوں گے ناشتہ کرتے ہوں گے باقر خوانی، اسی طرح قرآن خوانی. یہ خوانی کی جو چیزیں ہیں نا ان کا تعلق پیٹ سے ہے، اور یہ بیکری کے ایٹم ہیں، اسلام کے ایٹم نہیں ہیں میرے بھائیو. قرآن خوانی بھی بیکری کا ایٹم ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی بھی بدعت میں سے کھانا نکال دیجئے، کسی بھی بدعت سے کھانا نکال دیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کتنے علماء ہیں جو آپ کو فتویٰ دیں کہ 11ویں بھی کرو، آپ کو فتویٰ دیں ربیع الاول بھی بناؤ، یہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا. یار صبح سے دوپہر تک بندر روڈ پر جلوس نکال کر دھوپ میں ہم کھڑے رہیں اور پھر دوپہر کو کھانا بھی گھر میں جا کے کھائیں، تو پھر ایسے جلوس کا کیا فائدہ؟ یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہر چیز کی جو اصل انتہا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے وہ پیٹ پر ہی آ کر کے ختم ہوتا ہے. ہر بات کا نچوڑ پیٹ پر آ کر ختم ہوتا ہے. اور ایسی سچی بات ہے. اب یہ مثال کے طور پر آپ نے مولوی صاحب کے آگے کھانا رکھا، اب وہ ختم شریف، اب اس میں سے اگر خوشبو، جیسے کپڑے میں سے خوشبو آتی، خوشبو آئی، اس کو پتہ چلا یہ دار کو لہسن کا بھنگار لگا، اب وہ 3 دفعہ کلو والا پڑے گا، ہاں جی ختم ہو گیا لے جا.
3 دفعہ قل واللہ پڑھے گا، اس لیے کہ اندر دال کی خوشبو، اور دال مولویوں کی کوئی مرغوب غذا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے گھر سے دوسرا تھال آیا، وہ بھی ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس میں سے تھوڑی سی بروسٹ کی خوشبو آ رہی ہے، تھوڑی سی دیسی گھی کا حلوے کو تڑکا لگا ہوا ہے، وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، یہ اتنی ساری، یعنی جیسی ویرائٹی ویسا قرآن اس کے اوپر پڑھا جائے گا، وہ اس کی جو حیثیت ہے وہ اس کو پوری دی جائے گی۔ اب اس کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد وہ لے کر جائیں گے اور باقی دیگ میں ڈالیں گے، اس کو ملائیں گے، وہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں بالکل خرافات ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم دیوبندیوں کے ہاں پڑھتے تھے، کسی کے ہاں فوتگی ہوتی، لوگ استاد جی کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے استاد جی کوئی طالب علم ہمارے پاس 10-12 طالب علم بھیج دو، ہماری نانی فوت ہو گئی، ہم نے قرآن خوانی کروانی۔ کوئی آ کے کہتا کہ جی ہماری نانی دادا فوت ہو گئی، ہم نے آیت کریمہ کا ختم کروانا ہے، چلے جاتے تھے۔ اب مدرسے کا نظام ایسا تھا، آج کل تو ماشاءاللہ ایسا فینسی نظام ہو گیا ہے، باورچی مدارس کے اندر ہوتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام اچھا ہوتا ہے۔ جب اس دور میں ایسا ہوتا تھا، یہ باورچی وغیرہ کا انتظام مدارس میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ گھروں والے کھانا بھیجتے تھے، یا طالب علم گھر سے کھانا لے کر آ کر بڑے برتن میں سارا اکٹھا کرتے تھے، استاد جی اسے مکس کرتے تھے اور مکس کر کے پھر اس کو بچوں کو حصہ بقدر جسہ کے تحت اس کو بانٹتے تھے۔ روٹیاں بھی گن کے دی جاتی تھی، بھی اس کا اتنا قد کاٹ ہے، اس کو 2 روٹیاں، اس کو 1.5 روٹی، اس کو آدھی روٹی، اس کو 1 روٹی، اس حساب سے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹے کو بڑے سے زیادہ بھوک لگتی، تو ایسا بڑا یعنی ایک ہوتا تھا۔ اور یہ بھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کی اکثر توندیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، گردنیں موٹی ہوتی ہیں۔ اس کی بھی ایک مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہر گھر سے کسی سے گوشت، کسی سے دال، کسی کے ہاں سے ساگ، کسی کے ہاں سے سبزی، کسی کے ہاں سے کڑی، کسی کے ہاں سے کچھ، وہ ساری جب اتنے سارے وٹامنس ایک جگہ روزانہ اس کو ملیں گے تو گردنیں تو پھولیں گی۔ باقی آدمی گھر میں روزانہ جو کھاتا ہے ایک آدھ چیز، کتنا بھی مالدار ہو، زیادہ تر 2 چیزیں بنا لے گا، اب اس کو وہ قوت روزانہ میسر نہیں ہوتی جو ان کو وہاں میسر ہوتی۔ اب ہم بڑا انتظار کیا کرتے تھے کہ یار کوئی دعوت شاوت آئے اور کہیں کوئی بلاوا آئے، وہاں ہم جائیں، تاکہ ایک چیز کھانے کو دل چاہتا تھا کہ یہ مکس روز مکس کھاتے ہیں، کوئی ایک چیز ملے، آلو ملے، بھلے گوشت ملے، دال ملے، ایک چیز ملے۔ اب وہ بلاتے تھے، اب استاد جی نے کبھی 10-12 لڑکے چھانٹ کے بھیج دیے۔ اب اگر وہ آیت کریمہ کا ختم ہے تو وہ گٹھلیاں ہوتی تھیں گھسی پٹی، اب وہ تھیلی بھری ہوتی تھی، کیا ہے جی 1.25 لاکھ گٹھلیاں ہیں، وہ بھی بغل میں ڈالی اور چلے جا رہے ہیں۔ اب وہاں سفید چادر بچھائی اور اس کے اوپر گٹھلیاں ڈال دی۔ یا اگر قرآن خوانی کا ختم ہے تو وہ قرآن کے سپارے ایک پارہ جلد کیا ہوا ہوتا تھا، وہ سب بانٹ دیتے۔ یقین مانیے طلباء اتنی بے ایمانی کرتے، بس ایسے ورق کھولا، یوں دیکھا، وہ ورق پلٹ دیا، یوں دیکھا، ورق پلٹ دیا، کچھ پڑھا، کچھ بھی نہیں۔ اچھا اب گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں، اب ایک گٹھلی ڈالی اور اس پہ پورا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اتنی دیر لگ رہی ہے ایک گٹھلی پہ۔ یا کسی نے کہا جی درود کا ختم کرانا ہے، اب وہ اللہم صلی اللہ پورا اتنا لمبا درود ہے، بڑی دیر لگ رہی ہے۔ اب صبح بیٹھے ہیں 8 بجے سے بیٹھے ہیں، 11 بج گئے ہیں، ابھی تک سمجھو آدھی ڈھیری بھی نہیں۔ بڑی پریشانی کہ یار یہ تو 4 بج جائیں گے، یہ تو مدرسے سے زیادہ مہنگا کھانا پڑا ہمیں یہاں تو اب ہم اسے گھر والے سے کہتے ہیں کہ بھائی یار پیاس ویاس لگی ہے، تھوڑا سا پانی وانی لا، چونکہ وہ بھی ساتھ بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ اب وہ پانی وانی لینے کے لیے گھر میں چلا گیا۔ بچے کیا کرتے، ایسے چلو بھرا، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب وہ جو ایک گٹھلی اٹھا رہے تھے، اب وہ سارا چلو بھر کے، اب وہ جیسے پانی لے کر آئے، ڈھیری ختم۔ استاد جی بھی ساتھ، جو ہمارے بڑے مانیٹر ہوتے، کبھی کوئی استاد ساتھ ہوتا، ماشاءاللہ جی بچوں نے بڑی ہمت کی، چلو جی دسترخوان لگاؤ جی، اللہ قبول کرے جی، یہ کرے جی، وہ کرے جی۔ اس کے بعد وہ کچھ بچوں کی جیب خرچ کے طور پر بھی 5 روپے 2 روپے 4 روپے بچوں کو جو خوش کرنے کے لیے وہ دے دیتے تھے۔ یقین مانیے اگر انہوں نے کھانا اچھا کھلایا ہوتا اور پیسے بھی زیادہ دیے ہوتے، ہم سارا راستہ یہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے۔ میرے بھائیو، پیسہ بھی لٹاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اور بجائے دعا کے بد دعا لیتے ہیں۔ یہ ثمرہ ہے خلاف سنت کام کرنے کا،
خلاف سنت جب انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ایسی سزا دیتا ہے. دیکھیے قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا. آپ گھر میں روزانہ قرآن پڑھیے. اس کو آپ اگر قرآن خوانی کا نام دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ روزانہ قرآن گھر میں پڑھیے, بچوں سے کہیے روزانہ فجر کو اٹھ کر قرآن مجید, فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھے, ایک پارہ, آدھا پارہ, پاؤ پارہ, جتنا اللہ توفیق دے اس کو روزانہ ایک معمول بنا لے. لوگوں نے دکانوں پر حافظ باندھے ہوئے ہیں. یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں, پاکستان میں تو بالکل حافظ جی پر مقرر ہوتا ہے, وہ اس دکان سے نکلے گا, اس دکان میں, اس دکان سے, ہر دکان والا اس کو 500 روپیہ مہینہ دے گا, ہر دکان میں روزانہ پارہ پڑھے گا. پتہ نہیں کتنی دکانیں ایک حافظ نے لے رکھی ہوتی ہیں. اور جب وہ حافظ کراچی سے پنجاب جا رہا ہوتا ہے تو وہ دکانیں بیچ کے جاتا ہے. دکانیں بھی بکتی ہیں. یعنی وہ میرے پاس جی 15 دکانیں ہیں, فی دکان 1000 روپیہ ہے, تو آج کے بعد جو ہے یہ دکانیں تیری ہو گئیں, تو میرے کو 15,000 روپیہ دے دے, تو یہ دکانیں تیری ہو گئی. اور دکانداروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بیٹھے بیٹھے بک جاتے. تو یہ ایسے سلسلے بنائے ہوئے ہیں, یہ سارے پیٹ سے ان کا تعلق ہے. اب جہاں تک ایصال کا تعلق ہے کہ اس کے قرآن مجید پڑھ کر, کھانے پر پڑھ کر, یا گھر میں بانٹ کر ویسے پڑھا کر, یا گھسی پٹی گٹھلیوں پر کچھ پڑھوا کر ہم اس کو ایصال کرنا چاہیں, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا ثواب آگے جاتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے, اذا مات الانسان انقطع عملہ, جب انسان مر جاتا ہے, دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں. الا من ثلاث, صرف 3 چیزیں ہیں جو باقی رہتی ہیں. ایک فرمایا ولد صالح یدعا لہ, ایک ایسا کہ اس کی نیک اولاد, اگر نیک بچہ اس کا موجود ہے, وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے, یا وہ کوئی بھی نیک عمل کرتا رہتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے والد کے اکاؤنٹ میں اس کا اجر ڈالتا رہتا ہے, اس لیے کہ اس کی نیک اولاد ہے اور ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی تھی. اس کے صلے میں اللہ رب العالمین اس کے اکاؤنٹ میں خود بخود نیکیاں ڈالتا رہتا ہے, چاہے بچہ یہ کہے کہ میں والد کے لیے کر رہا ہوں یا یہ نہ کہے. وہ جو بھی نیکی کرتا ہے, جو بھی چیز اچھے کام کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے ماں باپ کا حصہ اس میں رکھتا ہے, ان کی اچھی تربیت کی وجہ سے. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به, یا ایسا علم, کوئی عالم ہے, کتابیں لکھ گیا ہے, تقریریں کر گیا ہے, ایسی کتابیں چھوڑ گیا ہے, ایسے شاگرد چھوڑ گیا ہے جو اس کے بعد لوگوں کو اسی طرح دین کا علم پھر پھیلا رہے ہیں, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں, جو اس نے اپنے شاگردوں کو دی تھی وہ شاگرد آگے دوسروں کو دے رہے ہیں. تو یہ ان کا ثواب, ان کا اجر بھی جتنا اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملے گا, جس نے الداعی الی الخیر کفاعلہ, جس نے اس کو نیکی کے راستے پر لگایا ہے, اس کے کھاتے میں بھی اتنا ہی اجر اللہ رب العالمین ڈالے گا, یہ اس کو ملتا رہے گا. ایک فرمایا صدقۃ جاریۃ, تیسری چیز جو ہے وہ فرمایا صدقہ جاریہ ہے. ایسا جو آدمی اپنی زندگی میں, مثلا آپ نے کہیں مسجد بنا دی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, مسجد قائم ہے, لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اب جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر, اس کا ثواب, سارے نمازی روزانہ جتنے آتے ہیں اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں ملتا رہے گا. یہ 3 طریقے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حج ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا حج بدل ہو سکتا ہے, اسی طرح عمرہ ہو سکتا ہے, اسی طرح قربانی ہو سکتی ہے. مالی صدقہ آپ مرحومین کی طرف سے, اگر وہ شرک پر نہیں مرے, اگر وہ شرک پر نہیں مرے ہیں, توحید پر مرے ہیں, تو آپ مالی صدقہ, مالی قربانی, مالی کوئی چیز ان کی طرف سے بھی آپ مسجد بنا سکتے ہیں, والدین کی طرف سے مسجد میں حصہ ڈال سکتے ہیں, والدین کی طرف سے کسی یتیم کو کپڑے پہنا سکتے ہیں, صرف دل میں آپ نیت کر لیں گے اللہ رب العالمین, یا کسی بھی عزیز کی طرف سے آپ جس کو بھی ایصال کرنا چاہیں, ثواب پہنچانا چاہیں, تو مالی صدقہ ان کے لیے کر سکتے ہیں. یہ بدنی عبادت, قرآن پڑھ کے, تسبیح پڑھ کے, نماز پڑھ کے, یہ چیزیں آپ نہیں بخش سکتے, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ایسے وارث کو اجازت دی, کسی کے روزے رہتے تھے, اس نے کہا اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئے, ان کے روزے رہتے ہیں, آپ نے فرمایا تو اس کی طرف سے رکھ لے. ایسی صورت اگر ہے تو وہ جائز ہے. باقی بدنی عبادت کا ثواب جہاں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے وہاں ایصال کرنا بالکل غلط ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہے. آپ اس کی اولاد اگر نیک کام کرے گی, یا وہ خود صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کر گیا ہے, یا وہ علم نفع بخش پھیلا گیا ہے, تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا. باقی کوئی چیز نہیں, چونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان قطع عملہ الا من ثلاث,
آپ نے یہ کہہ دیا اور نص صریح موجود ہے. اس لیے میرے معلومات کے مطابق یہ جو قرآن خوانی اور ایصال ثواب ہے یہ چیزیں خلاف شرع ہیں. اسے بدعت کے حکم میں مانا جا سکتا ہے اور بدعت کے زمرے میں آتی ہیں اور سنت کے بالکل منافی ہیں. اسے ہمیں بچنا چاہیے اس سے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ بھی اس سے بچیں. امید ہے ہم اصلی اہل سنت ہیں. اصلی اہل سنت اسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کی تقریر سے محبت کرنے والا ہو، نہ صرف دعوے کی حد تک بلکہ اپنی زندگی میں اسے رچا بسا رکھنے والا ہو، وہ شخص اہل سنت ہے. اگر ان میں سے بھی جو سنی کہلاتے ہیں ان میں سے بھی یہی مزاج اور یہی طبیعت اور یہی جذبہ اپنا لیں تو وہ بھی اصلی اہل سنت ہے. اہل سنت، اہل حدیث، اہل العصر، اہل سلفی، یہ سب ایک ہی جماعت کے متعدد نام ہیں. ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں اعتراض نام سے نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس نظریے سے ہے کہ اہل سنت کہلا کر سنت کی مخالفت کی گئی اور اس نام کو بدنام کیا گیا. اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب اہل سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. مثال کے طور پر بعض آپ کے بورڈ لگا ہوا ہو کہ باٹا شوز، آدمی دور سے اس کی جوتی ٹوٹ گئی، اب وہ دور سے بورڈ پڑے گا کہ یہ باٹا شوز لکھا ہوا ہے، یہاں مجھے جوتی ملے گی. یا مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، کسی نے اس کی جوتی اٹھا لی، اب ننگے پاؤں گھر نہیں جا سکتا، قریب میں باٹا شوز کا اس نے بورڈ پڑھا، آ رہا ہے. اندر جب آیا تو اندر تو جوتی کہیں بھی نہیں، ادھر ٹنڈے، بیگن، کدو، آلو، مٹر، بھنڈیاں، یہ چیزیں رکھی ہوئی. آپ کہیں گے یار میں اتنی سفر کر کے آیا ہوں، گاڑی میں نے کہاں روکی، راستہ نہیں تھا گاڑی آنے کا، میں وہاں سے دھوپ میں پیدل آیا ہوں، صرف بورڈ پر کر آیا ہوں، اور اندر تو کہیں جوتا نہیں ہے، اندر تو آلو، ٹنڈے، بیگن، تو سبزی کی دکان. تو آپ کہیں گے یار تو نے دھوکہ کیا ہوا ہے، تو دھوکے باز ہے. یہی کام اگر مولوی کریں جو سبزی والے نے کیا ہوا ہے تو کیا وہ دھوکے باز نہیں ہے؟ اہل سنت کا بورڈ پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ میں کچھ جا کر کے سنت پاؤں، سنت سیکھوں، سنتیں سیکھوں، سنتیں لوں. آپ یہ جا کر داتے ہیں، جب اندر دیکھتے ہیں دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے پوری کی پوری دکان بدعتوں سے بھری ہوئی ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو میں نے یہ طنز اس لیے کیا ہے کہ اہل سنت کہہ کر اس نام کی لاج نہ رکھنا اور اس نام کی تقدس کو پامال کرنا یہ معیوب ہے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. فضیلت شیخ، ہمارے شہر جدہ سے کچھ لوگ عالم اسلام کے لیے ایک تحریک چلا رہے ہیں. اسلام کے نشر و اشاعت کا پروجیکٹ ٹی وی پر یا ٹی وی چینل کا انعقاد کرنے کا مشروع شروع کر رہے ہیں. آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے؟ بالکل میری ناقص عقل کے مطابق تعاون کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان اس قدر زور پکڑ رہا ہے اور میڈیا کے حوالے سے یہ باتیں اس قدر آسانی سے بڑی تیزی کے ساتھ تھوڑے وقت میں زیادہ علاقوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے. اور حق والے اگر یہ سوچ کر بیٹھے رہیں گے کہ یہ شیطان کا راستہ، میں آپ کو چھوٹی سی ایک حدیث سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ عمر ایک ایسا شخص ہے جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان اسی راستے پر آ رہا تھا جس راستے پر عمر جا رہے تھے. اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی کہ جس راستے پر عمر جا رہے تھے شیطان اسی راستے پر آ رہا تھا، لیکن جیسے عمر کو آتا ہوا دیکھا شیطان نے راستہ بدل لیا. اس کے معنی یہ ہیں وہ راستہ نہیں چھوڑو، آؤ اس راستے پر، لیکن اس شیطان کے پیچھے نہ آؤ، اس کے مد مقابل آؤ. راستہ نہیں چھوڑو، راستہ وہی اختیار کرو، لیکن شیطان کے پیچھے نہیں آؤ بلکہ اس کے اگینسٹ چلو، اس کے مد مقابل آؤ، اس کے سامنے آؤ اور اپنا روب، اپنا دبدبا اسے دکھاؤ. اور جب تم اپنا روب دکھاؤ گے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ شیطان بھاگے گا. یہ نہیں کہا کہ شیطان کے راستے کو دیکھ کر عمر راہ بدل لیتا ہے، یہ نہیں کہا.
اگر یہ کہتے تو پھر فریق مخالف کی دلیل تھی. دیکھو عمر جس راستے پر شیطان آ جائے مومن اس راستے پر نہیں جاتا، بلکہ آپ نے فرمایا عمر جاتا ہی اسی راستے پر ہے تاکہ شیطان کو وہ راستہ چھڑوا دے. آپ یہ کہیں یہ چینلز ہیں ہی ہمارے، اللہ نے یہ نعمتیں رکھی ہمارے لیے ہیں تاکہ شیطان یہاں سے بھاگ جائے. اب شیطان دندنا رہا ہے، اہل حق آگے آئیں گے. اور میں نے شاید پچھلی نشست میں جو عبداللہ بن باز حال میں ہوا تھا میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی. اب یہ پروگرام بھی چونکہ کھڑے کھڑے ہو رہا ہے، وہ ذرا بیٹھے بیٹھے تھا، تھوڑا سا تھک بھی گیا ہوں میں، اس لیے زیادہ ڈیٹیل تو نہیں کر سکتا. البتہ اسلام کا مزاج یہ رہا ہے کہ جس بھی دور میں کفر جس راستے سے آیا ہے اسلام نے اسی راستے سے اس کو مار دی ہے، وہی چیز استعمال کی ہے. میں آپ کو ایک مثال، فرعون جادوگروں کے بیس پر، جادوگروں کے زور پر فرعون جو ہے وہ دندناتا تھا، کرتب دکھاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا یہ دیکھو میری قدرت کا کمال ہے، میری قدرت کا کرشمہ ہے، لہٰذا مجھے مانو. اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بھی معجزے تھے، ید بیضا ہے، آپ ہاتھ ڈالتے اور اس کو نکالتے تو بالکل سورج کی طرح روشن ہوتا، یہ بھی معجزات تھے. آپ کے پاس ایک ایسی لاٹھی تھی، اس کو پتھر پہ مارتے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اس سے پانی کے چشمے جاری ہو پڑتے. وہی لاٹھی آپ نے دریا پہ ماری تو دریا میں فوج کے لیے راستے بن گئے، پانی ادھر ادھر پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا. لیکن چونکہ فرعون کی دربار میں فرعونیوں نے جو اپنے کرتب دکھائے وہ یہ تھے کہ انہوں نے رسیاں ڈالی اور لوگوں کی نظر پر یہ دھوکہ کیا کہ وہ سانپ نظر آئے، اور جو مجمع وہاں دیکھ رہا تھا ان کو ایسا لگا کہ یہ سانپ پھر رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا جادو حرام ہے، کفر ہے، یہ وہ ہے، میں پیغمبر کو اس طرح کا مقابلہ نہیں کرنے دوں گا، کفر کے مقابلے میں پیغمبر آئے، ایسا نہیں. یا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب ان کو کہہ دو تم جادوگر ہو، کافر ہو، لہذا تمہاری کوئی دلیل نہیں مانی جائے، نہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں کے مقابلے میں ویسی ہی چیز دی. انہوں نے رسیاں ڈال کر سانپ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال کر سانپ بنا دی. چیز وہی، جیسی چیز وہ لائے ہیں ویسی چیز پیغمبر علیہ السلام پیش کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ذرا بڑا تھا، سانپ ذرا تکڑا بن گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی تائید حاصل تھی اس لیے بھی تکڑا بن گیا اور ان کے سانپوں کو سارا کھانے لگ گیا. اب وہ سارے جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ اگر جادو ہوتا تو کم از کم ہماری رسیوں کو کھاتا نہیں، یہ جو کھا گیا ہے یہ جادو نہیں، یہ کوئی اصلی چیز ہے. سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی ہتھیار ان کو پیش کیا جیسی چیز وہ لائے تھے. تو میرے بھائیو، شیطان جس راستے سے آ رہا ہے عمر کی طرح وہ راستے اس کے مد مقابل، اس کی پیروی میں نہیں، اس کے سامنے آ کر وہ راستے اختیار کرو اور وہ روب اور وہ دلائل اور کتاب و سنت کے وہ براہین پیش کرو تاکہ ابلیس وہ راستہ چھوڑ دے اور آپ کے لیے سارے راستے ہموار ہو جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں اتنا مؤثر ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو لڑکے نظر آتے ہیں بالکل وہ چٹیا عورتوں کی طرح بنائے ہوئے، اس میں پونی بھی لگائے ہوئے، ربڑ بھی باندھا ہوا ہے اور گچھا سا پیچھے جیسے وہ مرغ کی دم ہوتی ہے ایسے وہ پیچھے سے لٹکایا ہوا ہوتا. اب اگر خطیب ایک ممبر پر کھڑا ہو کر ان کو خطبے میں 10 دن بھی کہتا رہے نا میاں یہ حرام ہے اور یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اللہ کے رسول نے مردوں کو لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرے، ان عورتوں کو لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کریں، لوگ کہتے ہیں مولویوں کی عادت ہے، مولویوں کی عادت ہے، ایسے کہتے رہتے ہیں. اب یہ جو چٹیا بنائی ہوئی ہے یہ کہاں سے سیکھے؟ یہ ان چینلوں سے سیکھے جو دیکھتے ہیں یہ اتنا مؤثر ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں یمنی ہوں، میں مصری ہوں، یہ انگریز کا کلچر ہے، نہیں. چونکہ ٹی وی میں آیا ہے، چونکہ ٹی وی میں آ رہا ہے، لہٰذا یہ کوئی ورائٹی ہے، یہ کوئی چیز ہے. یعنی لوگوں کے ہاں دلیل یہ بن چکی ہے کہ جو چیز ٹی وی میں آ جائے وہ اتھینٹک ہے. بے شمار باتیں لوگ کرتے ہیں، ارے میاں یہ تو قرآن حدیث میں نہیں ہے،
ارے میاں پرسوں ٹی وی پہ میں نے خطاب سنا ہے مولوی صاحب کا. یہ ٹی وی پہ ایسے کوئی ایرے خیرے تھوڑی آ جاتے ہیں, بڑے بڑے وہ علامہ فہامہ ہوتے ہیں, بڑی سندیں ہوتی ہیں ان کے پاس, اور ٹی وی والے چھان بین کر کے ایک تکڑا آدمی لاتے ہیں. تو ایسے اب ایک صاحب کہنے لگے جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج ہی نہیں نکلا تھا. میں نے کہا یار یہ کہاں لکھا؟ قوالی شریف میں ہے, پرسوں میں نے خود ٹی وی پہ سنی ہے, قوالی شریف میں ہے, میں نے خود ٹی وی پر سنی ہے. وہ خود کہہ رہا تھا حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی, قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. اب وہ دلیل کیا ہے؟ قرآن حدیث کچھ نہیں, ٹی وی میں آیا ہے. اور قوال شریف جو تھے وہ کہہ رہے تھے قوالی شریف کے اندر, لہذا یہ اتھنٹک ہے. میرے بھائیو ان کا توڑ آپ اسی چیز سے, وہ خرافات لا رہے ہیں, آپ کتاب و سنت کے براہین ان کو پیش کریں. وہ شرک پھیلا رہے ہیں, آپ توحید کے پرچم گاڑیں, اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کریں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم کو آپ عام کریں. اسی طرح آپ اس پہ آ کر پردے کی تعلیم دیں, نماز کی تعلیم دیں, روزے کی تعلیم دیں. اور ایک تھوڑے سے وقت میں, ابھی آپ دیکھیں میں نے اب میرا خیال ہے کوئی 1.5 گھنٹہ تو شاید ہو گیا ہوگا بات کی ہے. آپ جو حال میں محدود افراد بیٹھے ہیں, صرف یہی لوگ اس کو سن رہے ہیں. اگر یہی بات میں ٹی وی پہ کر رہا ہوتا, پوری دنیا اتنے ہی وقت میں پوری دنیا اس بات کو سنتی. تو یہ ایک بڑا مؤثر ذریعہ ہے میں سمجھتا ہوں. مشین بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں مباح ہیں. آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ میں نے پچھلے حال میں پروگرام میں مثال دی تھی, جیسے ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ایک نشتر ہوتا ہے, ڈاکو کے ہاتھ میں بھی نشتر ہوتا ہے. ڈاکو بھی نشتر مار کے پیٹ پھاڑ دیتا ہے اور جیب خالی کر کے چلا جاتا ہے. ڈاکٹر بھی نشتر مار کے پیٹ پھاڑتا ہے اور جیب خالی کر لیتا ہے. لاکھوں روپے لگتے ہیں آپریشن پر, لاکھوں روپے آپریشن پہ لگتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کو آپ دعائیں دیتے ہیں. اس نے لاکھ روپیہ بھی لیا, پیٹ بھی پھاڑا, خون بھی اتنا سارا نکالا, پھر جب آپ اچھے بھلے ہو کر گھر آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار اس ڈاکٹر کو تو اللہ نے میرے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا, مجھے تو نئی زندگی مل گئی. اب نشتر دونوں کے پاس میں ہے, لیکن دونوں کے عزائم میں فرق ہے. ایک آپ کو مارنا چاہتا ہے, ایک وہی کام کر کے آپ کو بچانا چاہتا ہے. تو یہی طریقہ, یہی میڈیا کا حال ہے کہ آپ اس سے اچھا کام لیں, آپ قرآن پھیلائیں, سنت پھیلائیں, تلاوت کو فروغ دیں, قرآن کی تعلیمات کو فروغ دیں, مختلف زبانوں میں اس کے تراجم پیش کریں, مختلف زبانوں میں اس میں تقاریر ہوں, مختلف موضوعات پر تقاریر ہوں, اس پہ بلکہ مناظر, جب ایک چینل ہی اپنا ہوگا اس پہ آپ کھل کر مناظرے بھی کریں اور مقابلے بھی کریں. دونوں, دوسرے مسلک کا آدمی تیسرے مسلک کا آدمی بیٹھا ہے اور اس میں کتاب و سنت کا دائی بھی بیٹھا ہے, دلائل کے ساتھ بات ہو رہی ہے, سننے والوں بڑی دلچسپی سے اس کو سنیں گے, دیکھیں گے. مولوی بھلے نہ مانے لیکن سننے والوں کو بہت فائدہ ہوگا. مالنا البلاغ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. میں بھائی عاقل صاحب کا اور آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں. آپ اتنی محبت سے اتنی دیر تک بیٹھ کر آپ نے بڑی لگن کے ساتھ مجھے برداشت کیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا شیخ. ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں واپس لوٹائے.